بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 226 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آج آپ کو ہائی دکھایا 78,382 کا، جدھر انڈیکس نے 337 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد آج کا اگر لو لیول دیکھیں تو وہ 77,566 پر تھا، جدھر انڈیکس نے 480 پوائنٹ تقریباً لوز کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 77,830 پر ہے، جدھر انڈیکس نے 214 پوائنٹ لوز کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 122 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ پچھلے سیشن سے کافی کم تھے۔ پچھلے سیشن میں تقریباً 206 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے جمعے والے دن۔ اگر دیکھا جائے تو انڈیکس کی اوپننگ اچھی تھی لیکن خبریں اچھی نہیں تھی۔ سب سے بری خبر وہ تھی جس پر ہماری عوام سب سے زیادہ بغلے بجایا کرتی ہے کہ قرض ملنے کی خبر، اس پہ سب سے زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں، ٹریڈر بھی خوش ہوتے ہیں، ہماری مارکیٹ بھی خوش ہوتی ہے اور بڑے نئے لیول دکھاتی ہے قرض ملنے پہ۔ تو اب چونکہ خبر آئی تھی کہ IMF جو ہے اس کی جو میٹنگ آ رہی ہے آگے 28 اگست کو، اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے، تو اس سے بری خبر اور کیا ہو سکتی تھی؟ تو پھر سوگ والی خبر تھی، ہمارے انڈیکس نے سوگ منایا۔ فخر الرحمان انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ جتنے بھی ڈپلومیٹ ہے اسلام آباد میں، جو بھی سفیر ہیں پاکستان سے باہر سے آئے ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے ممالک کو، اپنے ملکوں کو خبریں بھیج رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، کچھ غیر یقینی سی صورتحال ہے، اور جو گورنمنٹ ہے موجودہ وہ بھی ہر سٹیج پہ، ہر سطح پہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انڈیکس تو ہمارا پہلے ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، اس کے بعد میرے خیال سے یہ دو خبریں کافی تھی اس کو نیچے لے کے جانے کے لیے۔ انڈیکس نے آئے ٹوٹل تقریباً 480 پوائنٹ لوز کیے تھے ایک وقت میں، اس میں سے اس نے تقریباً 361-365 پوائنٹ ریکور کر لیے تھے، اور صرف پیچھے 118 یا 116 پوائنٹ رہ گئے تھے مائنس میں۔ لیکن اینڈ پہ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈے ٹریڈر ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے بھی اینڈ آف ٹائم 3 بجے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سیلنگ پریشر آتا ہے، تو اس سیلنگ پریشر میں پھر جو ہے وہ انڈیکس نے 214 پوائنٹ لوز کی اور کلوزنگ دی۔ پچھلی 2-4 ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میں ویڈیو بنانی چھوڑوں گا عنقریب، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہوگی وہ روزانہ کی بنیاد پہ آخری ویڈیو ہوگی۔ نیکسٹ جو ہے آگے میں ڈیلی نہیں بنایا کروں گا ویڈیو، اگر کچھ ایسا ٹاپک ہوا یا زیادہ کچھ لگا کہ اس چیز پہ ویڈیو بنانی چاہیے تو بناؤں گا۔ اصل میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے۔ 3:30 بجے تک انڈیکس کو ٹائم دو، اس کے بعد کچھ نوٹ ڈاؤن کرو، ویڈیو بناؤ، فیپلی دیکھو، فیپلی آتے آتے مغرب ہو جاتی ہے، اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرو۔ تو اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے لیے، باقی پیرنٹس کو ٹائم دینے کے لیے اس کو چیز کو میں مینج نہیں کر پا رہا تھا، اور کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ اس چیز کو چھوڑا جائے۔ یہ کام اصل میں پیڈ گروپ والوں کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر لوگوں کو کھینچنا ہوتا ہے، اپنی جو کالز دی ہوتی ہیں پیڈ گروپ میں ان میں سے 1-2 کال جو چل جاتی ہے ان کی، اس کو آ کے وہ شام کو یا دوسرے دن جب بھی ویڈیو بناتے ہیں اس میں لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ بائی کال دی تھی، اس پہ دیکھیں کتنا پروفٹ ہو گیا لوگوں کو، لہٰذا آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، اپنے تجربات نہ کریں، آئیں ہم آپ کو کام کرواتے ہیں۔ تو دیکھیں پیڈ گروپ والوں کو یہ روزی روٹی ہے، ان کا یہ ذریعہ معاش ہے، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے کرنا ہی یہی ہے۔ یاد رکھیں اگر ان کے پاس اتنا ہی نالج ہوتا تو یہ خود اپنے پیسے انویسٹ کر کے اور اس سے ڈے ٹریڈنگ کر کے یہ اچھا پیسہ منافع کما سکتے تھے، کیونکہ ان کو تو لیولز پتہ ہیں۔ اگر ان کے پاس 1 لاکھ بھی ہو تو شام کو وہ 2 لاکھ کر سکتے ہیں، ان کو تو لیولز کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہاں سے اس سٹاک نے اوپر اٹھنا ہے، کہاں سے نیچے جانا ہے۔ جتنے بھی پیڈ گروپ والے ہیں یا ٹیکنیکلز والے ہیں، ٹیکنیکلز والوں کو لے لیں جو آپ کو ٹیکنیکل سمجھاتے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے آپ کے ساتھ نیکیاں کرنے کی؟ اگر اتنے ہی ٹیکنیکلز ان کو خود پتا ہوں تو صبح وہ 1 لاکھ انویسٹ کریں، شام کو 2 لاکھ لے کے نکل جائیں۔ تو یاد رکھیں دنیا میں کوئی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی لالچ سے دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مخلص آپ کے ساتھ صرف آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، لیکن وہ بھی جب آپ کچھ کام نہیں کرتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو آگ کر دیتے ہیں سب چیزوں سے، اور بعض دفعہ گھر سے بھی نکال دیتے ہیں۔ تو تجربات سے ثابت ہوا کہ مخلص آپ کے ساتھ صرف آپ خود ہیں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں، سب سے زیادہ جو والیوم آئی ٹریڈ ہوئے وہ کاسم میں ہوئے تقریباً 134 ملین کے،
اور قاسم بھی دیکھیں تو نیچے جانا سٹارٹ ہو چکا ہے، کیونکہ کتنی دیر کوئی اپر کیپ لگا سکتا ہے، آخر اس نے نیچے ہی جانا ہے۔ اس کے بعد یوسف ویونگ مل بھی پچھلے 3-4 سیشن سے کافی پھدک رہا تھا، تو آج دیکھیں وہ بھی کافی نیچے جا چکا۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں فلائنگ ہے، WTL، RPL، ایئر لنک، ہاسکول، ہپکو، SNBP، AGL۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو ڈے ٹائم میں گروپ میں میسج کیا تھا کہ صرف بینکنگ سیکٹر کے سٹاک جو ہیں وہی گرین نظر آ رہے ہیں، باقی سب تو لالو لال ہوئے پڑے ہیں۔ تو ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو کمرشل بینک سب سے آگے ہے، تقریباً 85 پوائنٹ اس نے ایڈ کیے۔ اس کے بعد پوائنٹ گینر میں پاور جنریشن ہے، لیدر، سنتھیٹک اور باقی سب نے تو آدھا پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کیا۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوز کیے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے کیے، تقریباً 50 پوائنٹ، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ماری ہوگی، کیونکہ ماری آج 100 روپیہ ٹوٹا ہے، اس لیے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے سب سے زیادہ نیگیٹو پوائنٹ ایڈ کیے۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ آٹو موبائل اسمبلر، سیمنٹ، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل، پیپر، فوڈ، انجینئرنگ، مسلینیس۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز دیکھیں تو BAHL نے سب سے زیادہ آج پوائنٹ ایڈ کیے۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو FFC، ہپکو، PPL، SRVI، کیپکو، سٹینڈرڈ چارٹرڈ، FABL، OGDC، MEBL۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ماری نے سب سے زیادہ نیگیٹو پوائنٹ ایڈ کیے، 81 پوائنٹ۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ MTL، لک، MCB، ایفرٹ، SNGP، ISL، PSEL، CEPB، ایبرٹ۔ سینچری بورڈ کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں نیچے چلا گیا، تو دیکھیں آج اس کی بورڈ میٹنگ تھی، بورڈ میٹنگ میں اس نے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس نہیں کیا، اس کے بعد اس کا رزلٹ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا تو اس کا نیچے جانا بنتا تھا۔ اب کچھ دن یہ سوگ کی حالت میں رہے گا، اس کے بعد اگر انڈیکس نے سپورٹ کیا تو یہ بھی اوپر چلا جائے گا۔ لو جی، اگر اصل میں پوچھے تو یہ ہے وہ کنجر خانہ جس کی وجہ سے میں ویڈیو بنانی بند کر رہا ہوں، کہ 10 بج کے تقریباً 25 منٹ پہ یا 22 منٹ پہ FPLP اپلوڈ کیا انہوں نے۔ اب پتہ نہیں یہ فائر وال کے بیچ میں سے گھس گسا کیا ہے، اس وجہ سے دیر لگی ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ بہرحال 10 بج کے 22 منٹ پہ آج کا FPLP اپلوڈ ہوا NCCPL کی ویب سائٹ پہ، اس کے بعد باقی بیچارے بروکروں نے سب نے کیا ہوگا اپلوڈ۔ تو آج کا FPLP اگر دیکھیں تو فارن کارپوریٹس کی آج بائنگ ہے $0.16 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے 0.21 ملین کی، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 0.85 ملین کی، بینکس کی سیلنگ ہے 0.07 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 0.71 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.11 ملین، بروکر کی بائنگ 0.18 ملین، انشورنس کمپنیز کی بائنگ $1.25 ملین کی، ادرز کی سیلنگ $1.49 ملین کی، ادر یعنی کہ ادر آرگنائزیشن۔ تو دیکھا جائے تو FPLP آج کے FPLP کو آپ ٹھیک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا 1.25 ملین کا، انڈیویجولز نے بیچا ہے تقریباً $0.25 ملین کا، بلکہ $0.25 ملین سے اوپر کا، اور فارن کارپوریٹس بھی تھوڑی سی بائنگ کے ساتھ ہیں۔ لاسٹ میں فارن کارپوریٹس نے ٹھیک ٹھاک بائنگ کیا تھا لاسٹ سیشن میں، اور آج جو ہے وہ انشورنس کمپنیز نے بائی کیا ہے $1.25 ملین کا۔ فارن کارپوریٹس کی اگر بائنگ دیکھیں تو فارن کارپوریٹس کی جو بائنگ ہے وہ سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے پاور جنریشن کو، اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر کو، اس کے بعد ادر سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے 0.09 ملین کی۔ انڈیویجولز کی سیلنگ دیکھیں تو سب سے زیادہ انہوں نے سیل کیا ہے ادر سیکٹر کو، جس میں ان کی تقریباً سیلنگ ہے $1 ملین کی۔ انشورنس کمپنیز نے سب سے زیادہ اٹھایا ہے بینکنگ سیکٹر کو، اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر کو، سیمنٹ سیکٹر میں بھی ان کی بائنگ ہے، اور اس کے بعد ادر سیکٹر میں بھی بائنگ ہے انشورنس کمپنیز کی۔ تو FPLP کو دیکھ کے آپ چل کر سکتے ہیں، کیونکہ اداروں کی بائنگ ہے، انڈیویجولز نے سیل کیا جو کہ اچھی بات ہے، تو آپ ہولڈنگ کر سکتے ہیں اور پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں اپ سائڈ پہ جا کے۔ ویسے نہ کیجئے گا جیسے آج میں نے کیا کہ تھوڑا سا رسک لیا، لیکن بہت تھوڑے سے جو ہے مارجن مجھے ملا اس میں۔ سازگار کو بیچا تھا اوپر تقریباً 1033 پہ 33 پہ، اور دوبارہ بائی بیک نیچے جا کے کیا، لیکن بہت زیادہ مارجن سے بائی بیک کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، باقی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ انشاءاللہ گروپ میں شیئر کیا کروں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔